اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بحیثیت گورنر سندھ کامران ٹسوری مزار قائد پر حاضری کے لیے اپنے ہمراہ ہمارے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بھائی، ہماری باجی نگت شکیل باجی، ہماری باقی ایم پی اے، ہمارے باقی ایم پی اے صاحبان کے ساتھ یہاں آ کر مزار قائد پہ حاضری دی۔ آج دو اہم دن ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب نبی بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ اور اگر میں بات کرتا ہوں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آج اگر تاریخ کے دیکھیں تو میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان نے شہادتیں کس طرح دی، اس کی مثالیں آج ہم دے سکتے ہیں کہ نواسۂ رسول امام حسین امام حسن نے کربلا میں حق اور سچائی کے لیے شہادت دی۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہیں وہ بہت عزیز تھے، امیر حمزہ، انہوں نے جنگ کے دوران شہادت دی۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہم سب کے مولا علی نے شہادت دی۔ اسلام کی تاریخ صحاباؤں کی بھری پڑی ہے کہ انہوں نے جہاد اور حق اور سچائی کے لیے شہادتیں دیں، اور انہی شہادتوں کا تسلسل، کیونکہ ہم دنیا میں واحد ملک ہیں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور جب سے لے کر اب تک یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ شہادتیں فورسز کے جوانوں کی، آج کا دن 6 سپتمبر اس کی یاد تازہ کرتا ہے، اور پھر 1 لاکھ سے زائد جانوں کا نذرانہ اب تک دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے عام سویلینز، ہمارے رینجر، پولیس، افواج کے جوان دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آج کا دن 2 حوالوں سے اہم ہے۔ ایک تو پورے ملک میں ہم 12 ربیع الاول منا رہے ہیں، جشن ولادت عید میلاد النبی 15واں 100 سالہ۔ میں اس کی پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 سپٹمبر، جس کے لیے میں اپنے تمام ان غیور ماؤں اور ان کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج ان غیور ماؤں کے سپوتوں نے اس سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ آج ہم اس پاکستان میں سکون کی نیند سوتے ہیں، ہمیں ڈر خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ ہمارے ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ آج دنیا میں ان ممالک کو ہم دیکھ سکتے ہیں جن کی افواج اور ان کا دفاع مضبوط نہیں ہے، تو انہیں حق اور سچ پر ہونے کے باوجود بھی انصاف نہیں مل رہا ہے، جس کی مثال فلسطین کے نہتے مسلمان ہیں، شام، لبنان کی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کو ایک ایسی افواج، ایک ایسی نیوی اور ایئر فورس کے شاہین عطا کیے ہیں جو دشمنوں کا غرور خاک میں ملا دیتے ہیں، اور اس کی تازہ مثال
آپ سب نے دیکھی کہ 10 مئی کو مارکہ حق بنیان المرصوص میں ہم نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک کے غرور اور تکبر کو اس خطے میں اس کی بالادستی کو غرور اور اس کے خاک میں ملا دیا۔ تو آج کا دن اہم ہے، اور آج کے دن ہم اپنے ان جوانوں پر، ان شہیدوں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ ہمارا فخر ہیں اور رہیں گے۔ اس لیے میں ان کے تمام جو ماں باپ ہیں، ان کی بیگمات ہیں، جو شہداء کی فیملیز ہیں، بچے ہیں، ان کو میں اپنی اور اپنے تمام رفقا اکابرین کی جانب سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ وہ شہید ہیں جن کی مثالوں سے آج ہمارے اسکول کے بچے اور آنے والے تمام نئے کیڈٹ جو کہ فورس میں بھرتی ہوتے ہیں، وہ ان 6 ستمبر کے شہداء کی یاد کو لے کر اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کی شہادتیں اس قوم کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی شہادتیں دنیا میں ان دشمن ممالک کے لیے ایک ہیبت کا نشان ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ ملک جب کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا تو اس کی فورسز میں شامل ہونے والا ہر جوان وہی جذبہ رکھتا ہے جس کی میں نے آپ کو مثال دی، جو اسلام کی تاریخ، مذہب کی تاریخ اور پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کر ملتا ہے، کہ ان کے خاندان نے کس طرح حق اور سچ کی خاطر صحابہ کرام نے، ان کے نواسوں نے، ان کے داماد نے اور ان کے چچا نے شہادتیں دیں، اور وہ تسلسل میں بار بار کہوں گا کہ وہ موجود ہے آج تک اس مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ اور آج ہم نے ایک عزم کیا ہے اس دن آ کر جہاں پاکستان کی سلامتی، پاکستان تا قیامت تک انشاءاللہ تعالی سلامت رہے، کیونکہ اس میں لاکھوں شہیدوں کے خون کی قربانیاں شامل ہیں۔ یہ عزم کیا ہے یہاں دعا کر کر کہ آج کے اس دن کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کی سلامتی کو، اس کی معاشرت اور معیشت کو دنیا کے سامنے ترقی کرتا ہوا پاکستان دکھائے۔ آج جن شہداء نے سرحدوں پہ جانیں دی ہیں، وہ ملک کو بچانے کے لیے دی ہیں اور ملک کو کامیاب کرنے کے لیے دی ہیں۔ ہمیں اس پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے۔ آج ملک سیلاب کی زد میں ہے، دشمن کی سازشیں ایک کے بعد ایک نیا روپ دھار کر سامنے نظر آ رہی ہیں۔ پہلے بلوچستان میں دہشت گردی، KPK میں دہشت گردی، اس کے تانے بانے، اس کے اسپانسرز جا کر اسی مودی سرکار کے قدموں میں ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 8 مئی 7 مئی کو حملہ، سامنے آ کر ان ڈرون سے، ان راکٹوں سے جو شہر میں داغے گئے، مسلمان ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن انہوں نے اسے بھی بالائے طاق رکھ کر ہماری مسجدوں کو شہید کیا۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے قوم کو۔ مودی سرکار نے، بھارت نے ہماری مسجدوں کو شہید کیا، ہمارے معصوم بچوں کو، سویلینز کو شہید کیا۔ اور پھر یہی نہیں تھا، ان کے میڈیا نے جس طرح کی رپورٹنگ کی، چاہے وہ ایک مزاحیہ فلم تھی، لیکن ان کے عزائم اس سے نظر آتے تھے، ان کے عزائم نظر آتے تھے۔ ان کو جو بریف کیا گیا تھا، جو ان کا مقصد تھا، وہ ان کے اس میڈیا رپورٹنگ کے بیانیے میں آپ غور سے سنیں کیا تھا۔ کراچی پہ قبضہ کر لیا ہے، لاہور میں داخل ہو گئے ہیں، ہم نے تباہ برباد کر دیا ہے پاکستان کو۔ یہ عزائم تھے، یہ
ان کے میڈیا کو بریف کیا گیا تھا ان کی انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے، لیکن ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے برملا آ کر بتایا کہ ہمیں ان کی ایک ایک چیز کا علم تھا بخوبی، ہمیں پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور پتہ ہونے کی وجہ سے، انٹیلیجنس معلومات کی وجہ سے ایک عزائم میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم رہا، اور اس کے بعد آج دریائے چناب میں، ستلج میں اور راوی میں جو پانی کا بہاؤ ہے، جبکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان ویسے ہی ہیوی رین کا شکار ہے، اس میں جان پوچھ کر پانی کا چھوڑنا، معصوم لوگوں کی زندگیوں سے، ان کی املاک سے کھیلنا، مودی تمہیں مہنگا پڑے گا۔ ان معصوم لوگوں کی بددعائیں تمہیں سکون سے جینے نہیں دیں گی، تمہیں جینے نہیں دیں گی۔ تم نے جان کر کے آج پاکستان میں پانی چھوڑا، لیکن یہ مت بھولنا، یہ وہ حوصلہ مند قوم ہے جو ٹی وی پر دیکھ لو کہ اپنا سامان اور اپنے بچے اٹھا کر محفوظ مقامات پر بیٹھے ہوئے ہیں، محفوظ مقامات پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قوم کے حوصلے کو تم کبھی پست نہیں کر سکتے۔ ہم لڑیں گے تم سے، ہم لڑیں گے تم سے۔ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، میجر عزیز، شہید بھٹی، راشد جیسے غیور شہداء کے جوانوں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے تمہارے ملک میں گھس کر تمہیں دھول چٹائی ہے، تمہیں خاک میں تمہارا غرور ملایا۔ آج یہ پوری قوم، اس قوم کا بچہ بچہ، 24 کروڑ عوام یہ بات سمجھ چکی ہے کہ تم اس ملک پاکستان، اس خداداد میں تم اس ملک کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ تم نے سازشوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے بھی قسم اٹھا رکھی ہے حوصلوں کی، ہم نے بھی قسم اٹھا رکھی ہے مقابلہ کرنے کی، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ غیور افواج، یہ غیور ایئر فورس کے شاہین اور یہ غیور پاکستان نیوی کے جوان جس طرح سینہ تان کے سرحدوں میں، ساحلوں میں اور آسمانوں میں شاہینوں کی طرح تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا کو ہم نے دکھا دیا کہ جذبے سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور جب جذبہ شہادت کا ہو تو اس سے بڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کی مثال کربلا کے میدان میں موجود ہے، اس کی مثال اسلام کی تاریخوں میں موجود ہے۔ یہ جوان تمہارا مقابلہ کریں گے، اس سیلاب سے بھی نمٹ لیں گے، لیکن تم ڈرو اس دن سے جب یہ قوم کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اب مقابلہ، اب مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہیں۔ پہلے ہم نے تمہارے 5 جہاز گرائے، اب تمہاری آئی ٹی ایکسپورٹ گرائیں گے، تمہاری باقی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو گرائیں گے، اور یہ غیور پاکستانی تاجر، صنعتکار اب مقابلہ کرنے کے لیے، معاشی مارکہ مارنے کے لیے تیار ہیں۔ جس معیشت کا تمہیں غرور ہے، جس طرح تمہارے دفاع کے غرور کو خاک میں ملایا، انشاءاللہ تعالی آنے والے چند سالوں میں ہم تمہارے اس معیشت اور ایکسپورٹ کے غرور کو بھی خاک میں ملائیں گے، اور پھر ایک دفعہ ہم مارکہ معیشت منا رہے ہوں گے، اور اس مارکہ معیشت کی بھی سیلیبریشن 14 دن کی ہوں گی، اور آپ کا یہ گورنر، عوامی گورنر پھر جھوم رہا ہوگا، جیسے 14 اگست کو جھوم کے دکھایا۔ یہ جھومنا بھارت کے منہ پہ تماچا تھا۔ ہم نے 14 دن کی، 14 اگست تک سیلیبریشن کی۔ یہ 14 دن کی سیلیبریشن پورے پاکستان میں بھارت سے جنگ جیتنے کی تھی۔
اور جب مارکہ معیشت منائیں گے تو وہ تو پھر پورا سال پوری قوم دکھائے گی کہ ہم کیسے غیور اس ملک پاکستان کے رہنے والے ہیں، جو مارکہ معیشت بھی جیت جائیں گے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے مودی صاحب کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور پاکستان کا یہ غیور سپہ سالار فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر آج چائنا میں موجود رہ کر اور دنیا میں اپنی بہترین سفارتکاری سے اس ملک کی معیشت کے اس مارکے کی اگلی تیاری کر رہے ہیں۔ آج پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، ایم پاکستان، جماعت اسلامی ہو، ANP ہو، JUIF ہو، یہ سب کے سب اور ان کی لیڈرشپ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک پیج پر ہے۔ پاکستان میں SIFC کا وجود آ چکا ہے، ون ونڈو آپریشن SIFC کے تھرو جاری و ساری ہے، اور دنیا کے وہ ممالک جنہیں تم دیکھ رہے ہو آج پاکستان کے شانہ بشانہ، جنہوں نے جو تم جنگ ہم پہ مسلط کرنا چاہتے تھے، اس جنگ کے دوران پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر دکھایا۔ آج وہ ملک، ہمارے ہمسایہ ملک، جس میں ترکیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چائنا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سعودی عربیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، UAE، قطر اور تمام ممالک، آذربائیجان، یہ سارے لوگ پاکستان میں معیشت کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ رشیا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی پاکستان کے اندر اسٹیل مل جیسے اور دیگر منصوبوں میں فیزیبلٹیز تیار کر رہا ہے۔ پاکستان میں اب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے معاشی مارنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کی مہربانی سے۔ ہم نے سوچ لیا ہے، ہمارے اس آرمی چیف فیلڈ مارشل نے تہیہ کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ بھی نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ حافظ قرآن ہمارا آرمی چیف ہے، اس کے دل میں قرآن شریف ہے۔ اب قرآن کے دل میں قرآن ہوتا ہے۔ آج انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے اور اس کی معیشت کی بہتری کے لیے اپنا ہر ممکن کردار ادا کروں گا۔ میں اپنے میڈیا کا، اپنے میڈیا ہاؤسز کا، اپنے تمام میڈیا کے مالکان، اینکرز، رپورٹرز، فوٹوگرافرز، ٹیکنیشین کا، کیمرہ مین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی جب ہم مارکہ حق کر رہے تھے تو انہوں نے ثابت کیا، ورنہ ہم اپنے میڈیا کو کہتے ہیں کہ میڈیا رپورٹنگ کرتا ہے، پاکستان کی ہر چھوٹی چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن سلام ہے اس میڈیا پر ایک دوسرے سے اتفاق نہ رکھنا ہو، صحیح بات کی آواز اٹھانی ہو، یہ میڈیا ہمیشہ آگے آگے پیش ہوتا ہے۔ میں اپنے میڈیا کے ان شہداء کے لیے بھی دعا گو ہوں، ان کے اصالِ ثواب کے لیے، جنہوں نے اس دہشت گردی کے دوران بلوچستان، KPK اور پاکستان کے دیگر حصوں میں ہمارے رپورٹرز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن سلام ہے اس میڈیا پر جس نے اس مارکہ حق بنیان المرصوص جنگ کے دوران ایک ایسا صحافتی کردار ادا کیا جس کی مثال آج دنیا دے رہی ہے۔ اس میڈیا نے پورے ایک پیج پر ہو کر اس بھارتی میڈیا کا جو کہ جھوٹ کا پلندہ تھا، جو کہ دنیا میں جھوٹ دکھا رہا تھا، وہاں ہمارے اینکرز نے، رپورٹرز نے، میڈیا ہاؤسز نے ایک ایسی سچائی پر مبنی صحافت دکھائی جسے دنیا نے اب مثال بنایا ہے۔ تمام سفارتی حلقوں میں میری تمام ایمبیسڈرز کے ساتھ جب بات ہوتی ہے وہ ہمارے میڈیا کی تعریف کرتے ہیں۔ میڈیا کو میں آج سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین صحافتی کردار ادا کیا ہے۔ میرے اس بھائی نے صرف میرا سلام سنا ہے، لال ٹوپی والے نے، بہت شکریہ۔ آخری بات میں کہوں،
کلوز کرتے ہیں. آج کے دن ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم نے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے اپنے تمام سیاسی اختلافات ایک طرف رکھنے. سیاست سب کرے، سب اپنی اپنی پارٹیوں سے سیاست کرے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب بات آئے پاکستان کی سلامتی کی، پاکستان کے دفاع کی، پاکستان کی معیشت کی، تو پھر ہم سب ایک ہیں.